پبلک انٹرسٹ ایشو پاکستان میں دن بدن ریپ کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس المیہ نے نہ صرف معاشرتی عدم تحفظ کو بڑھایا بلکہ ملک کی ساکھ کو بھی متاثر کیا ہے۔ ریپ کیسز کے قوانین اور ان کے غلط استعمال کے اوپر موجودہ صورتحال میں پاکستان میں ہر سال ہزاروں ریپ کیسز وہ سندھ ہو، وہ پنجاب ہو، وہ اسلام آباد ہو، وہ خیبر پختونخوا ہو، ہزاروں کی تعداد میں ریپ کیسز صرف 1% ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی کہ ایک بڑی تعداد میں جھوٹے اور من گھڑت ریپ کیسز بھی درج کیے جاتے ہیں۔ ایسے کیسز میں بعض اوقات ذاتی رنجش، دشمنیاں یا مالی فائدہ مقصد ہوتے ہیں۔ اسی طرح کے جھوٹے مقدمات نہ صرف اصل متاثرین کی آواز کو کمزور کرتے ہیں بلکہ بے گناہ افراد اور ان کے خاندان کی زندگیاں بھی برباد کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کے قوانین میں اس حوالے سے فوری اور مؤثر تبدیلی کی جائے۔ چند اقدامات جو اس مسئلے کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ میڈیکل اور فرانسک رپورٹ کی بنیاد پر ریپ کیس کے اندراج کے لیے ضروری ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے صرف رپٹ درج ہو اور تفتیش شروع ہو، لیکن FIR صرف اور صرف میڈیکل اور فرانسک رپورٹ آنے کے بعد درج کی جائے۔ محض زبانی الزام یا بیان پر پرچہ نہ ہو۔ جھوٹے کیسز کے خلاف سخت کارروائی۔ اگر کسی کیس میں یہ ثابت ہو جائے کہ مقدمہ جھوٹا یا من گھڑت ہے تو اس جھوٹے مقدمے کے اندراج کرنے والے شخص کی خلاف بھی سخت قانونی کارروائی کی جائے تاکہ یہ عمل دوسروں کے لیے عبرتناک بنے۔ ٹیکنیکل اور سائنسی شواہد پر انحصار، جدید ٹیکنالوجی جیسے DNA ٹیسٹ اور فرانسک سائنسی طریقے کو مقدمات میں بنیادی حیثیت دی جائے تاکہ فیصلہ الزامات کی بجائے ثبوتوں پر ہو۔ جلدی اور منصفانہ ٹرائل۔ ایسے کیسز کے فیصلے کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کی جائیں جو قلیل مدت میں شواہد کی بنیاد پر فیصلہ کرے تاکہ نہ اصل متاثرین کو انصاف میں تاخیر ہو اور نہ بے گناہ افراد سالوں تک اذیت میں مبتلا رہیں۔ ان کیسز کے نام پہ بلیک میلنگ، قانون کا غلط استعمال، اور یہ ایک آسان ہتھیار بن گیا ہے کسی بھی کاروباری کو، کسی بھی آرم فورسز والے کو، کسی بھی بڑے ادارے کے آفیسر کو، کسی بھی بیوروکریٹ کو، اگر اس کو بلیک میل کرنا ہے تو آپ اس کو ریپ کیس میں ڈالیں۔ جیل میں وہ کم سے کم 4 سے 5 مہینہ صرف اس انتظار میں ہوگا کہ میرا جو لیبارٹری ٹیسٹ ہے، جو DNA ٹیسٹ ہے، وہ کب آئے گا۔ جب تک وہ نہیں آتا ضمانت نہیں۔ یہ والا قانون 376 377 نے بہت زیادہ خطرناک ہی صورتحال اختیار کیا ہے۔ ہم سب کو چاہیے اس پہ آواز اٹھائے اور ایوانوں تک ہماری آواز جائے اور اس میں سختی کرے، ریپ کرنے والوں کو سنگسار کرے، پھانسی قانون میں ریپ کے پرچوں میں ایک خاص SOP رکھنی چاہیے اور اس پہ ایک خاص قسم کی کوئی تبدیلی کرنی چاہیے کہ بے گناہ اس میں نہ رگڑا جائے۔ اس سے خاندان خراب ہوتا ہے کہ پرچہ کراتے ہیں، جیسے میڈیکل جاتا ہے، میڈیکل کے فوراً بعد وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے کہتے ہیں پیسے دے دو۔ پیسوں کی جب بات آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے اور صرف پیسوں کے لیے ہوتا ہے۔ اسلام آباد کا آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جو اسلام آباد میں اس ٹائم ریپ کیسز کو ڈیل کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کتنے صلح ہو جاتے ہیں کورٹ کے باہر، کتنے لوگ پیسے دے کے صلح کرتے ہیں اپنی عزت بچانے کے لیے۔